علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بریکس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم واپس آ گئے. ابھی کیونکہ جشن کا سلسلہ جاری ہے عید میلاد النبی کے، کیونکہ ربیع الاول بھی ہے اور ابھی تو 17 گزری ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو انہی کی خوشی میں، انہی کی غموں میں غمگین اور خوش، اور انہی کی محبت میں سرشار رہنا چاہتے ہیں. اب سرشار کیسے رہا جا سکتا ہے، آج بھی انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی. کیا ہے شان رسول اور آل رسول. اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے پاکستان سے جوائن کیا ہے، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم پروگرام کر رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے، میرے لیے آج بھی بہت انفارمیٹیو پروگرام ہوگا. بہت کچھ ہمیں سننے کو ملے گا شان رسول میں اور آل رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے پاکستان سے جوائن کیا ہے سسٹر خانم ندا جعفری نے. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. عید میلاد النبی کی مبارکباد اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانم میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. صاحب صد احترام محترم المقام سامعین کرام، آپ سب کی خدمت میں اس ماہ بابرکت کی ڈھیروں مبارکباد، اور خصوصاً تمام عالمین کو رحمت للعالمین کا زمانے میں نور و ظہور و ولادت مبارک ہو. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت سلطان الاولیاء. میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن. ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود. غبار قاف قلم سے اجالتا ہے بدن. نوید خلد و بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ ہم کو رزق سخن. یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے ہمیں، درے بطول کے ہے لوح معرفت کا متن. اور وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، بنام عکس جمال رخ حسین و حسن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ خانم. بہترین ذکر سے آغاز ہوا آج کے پروگرام کا. متشکر. کوشش کریں گے کہ آج بھی کچھ اپنا حصہ ڈال سکے اس عبادت میں، ذکر میں شان رسول محمد انشاءاللہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا ولادت باسعادت کا دن گزرا، اگر کچھ جملے اور ذکر کر کے عبادت میں اپنے اس کی بھی شامل کر سکے، ان کے ذکر سے عبادت میں اپنے اضافہ کر سکے. بہت شکریہ. ضرور ضرور. یہ شہزادی جنہیں دنیا ام کلثوم کے نام سے جانتی ہے، یہ گلستان جناب احمد مختار کے گھر اندلیب جناب خدیجہ مرج البحرین کے مصداق علی و بطول کی بیٹی. کسی طرح بھی اس بی بی کی شان جناب زینب عالیہ سے کم نہیں ہے. بے شک. بطولوں کے سلسلے میں موجود ایک بطول، ایک ایسا پیکر اطہر کہ اگر میں کہوں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے کربلا کو تکمیل کے آئینوں میں ڈھالنے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا. سبحان اللہ. دوسری ثانی زہرا ہے باوصاف تمام. کیا ام بات. کلثوم پہ واجب ہے درود اور سلام. صلی اللہ محمد محمد. یہ وہ شخصیت ہے جنہیں ثانی زہرا کی دوسری شبیہ کہہ کر زمانے میں متعارف کرایا گیا. اور میں کہوں اس بی بی کی شان کیا ہوگی کہ وہ علی جیسا امیر متقین کہ جو دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو لعاب دہن رسالت جس کی پہلی خوراک بنتی ہے، سبحان اللہ. اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ام کلثوم کے گھر کا رزق لے کر جاتا ہے. کیا بات ہے. بی بی آپ کی توقیر کہ کربلا سے خانوادہ طہارت جب اسارت کی کیفیت میں نکلتا ہے تو پہلا خطبہ آپ دیتی ہیں، اور جب
वापस मदीने पहुंचते हैं तो भी खुतबा जनाब उम्मे कुलसूम की पाकीज़ा जुबान से। सुभान अल्लाह। मैं क्या कहूँ उस बीबी के बारे में, खुतबों की जुल्फ़िकार से साबित ये कर दिया। क्या बात है, बेटी अली की वारिसे नहजुल बलाग है, सुभान अल्लाह। कुलसूम बन के अक्स पैगंबर बता गए, ये बाब शहर इल्म का रोशन चराग है। क्या बात है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। बहुत खूबसूरत तारुफ आपने बीबी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का कराया। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि शाना बशाना रही हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हर उस मुश्किल मकाम पर जहाँ से बीबी को मुश्किल लगी, लेकिन साथ दिया हर हालात में। बजा ये वो शहजादी है जो 7 हिजरी में जब फतह खैबर हो रहा है, इस दुनिया में आंख खोलती है। माशाअल्लाह। बीबी के नाम के आदात भी अगर हम शुमार करें तो 7 हैं। माशाअल्लाह। बीबी, मैं कहूँ इस 7 के हिस्से को शरीक बनकर इस तरह से संवार रही हैं कि अल्लाह ने सूरह अल-हम्द की आयत को भी साथ रखा है, अल्लाह ने आसमानों को भी साथ रखा है, अल्लाह ने ज़मीन के तबकात भी साथ बनाए हैं, अल्लाह ने अजायबे जहान भी साथ बनाए हैं, खुदा ने समंदर भी साथ तख्लीक किए हैं, खुदा ने रोशनी को रंगों में बांटा तो साथ बनाए, खुदा ने असहाबे काफ को मोतबर किया तो साथ थे, खुदा ने करबला वालों को, खुदा ने बदर वालों को और खुदा ने इमाम जमा वालों को 313 के अदद में देखा, यानी 7 के अदद में देखा। ये 7 का अदद बड़ा कीमती है। यासीन के 7 मुबीनों जैसी ये शहजादी, ये आले मोहम्मद के घर की परवरदा, ये मामूली बीवी नहीं है, क्योंकि उस घर में जो बनी हाशिम के मोहल्ले में उस बुलंदो बाला दरवाजे को रखता है, मैं कहूँ जो बाबे मदीनातुल इल्म के मिस्ताक है। बीबी उस घर में पली हैं जिसकी दीवारें कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन के मिस्ताक हैं। बीबी उस घर में सांस लेती हैं जहां हवा भी इन्नमा युरीदुल्लाह की तस्बीह पढ़कर चलती है, जहां दीदाए याकूब की चांदनी बिछी है, जहां परवरदिगार ने सिराते मुस्तकीम का फर्श बिछाया हुआ है, जहां छत भी बुलंद होता है तो सूरह हमदो लिवाए हमद के शामियाने को लेकर, जहां खालिके कायनात ने यदे बैज़ा की कंदीलों को, जहां अल्लाह नूरु समावात के फानूस को, जहां मैं कहूँ अल्लाह मुकर्रबीन फरिश्तों को भेजता है कि जब इस दरवाजे पर उतरना तो अपना तारुफ इंतहाई इज से इनकसारी से कराना, यहाँ आकर रिजवान जन्नत भी अपना तारुफ करवाता है तो ये कहकर कि मैं बीबी आपके बच्चों का खैयात हूँ, दर्जी हूँ, जहाँ मलाइका मुकर्रबीन उतरते हैं, जहाँ सितारा उतरता है, जहाँ अर्ज़ो समा के मलाइका मुकर्रबीन अपनी बारी लगने के इंतजार में होते हैं। मैं कहती हूँ जहाँ इस कायनात के बेहतरीन ताबेदार सुलेमान जैसी हस्तियां अपनी दाढ़ी से झाड़ू बानी करती हैं, जहाँ सरदार सरवरे कायनात दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल कई बार दस्तक देकर पूछता है, बेटी इज़्ने दखुल हो तो तेरे घर में दाखिल हो जाओ। उस घर की परवरदा बीवी किसी तरह अपने मिजाज की तहारतों में बतूल और ज़ैनब से कम नहीं है, और बीबी ने हर कदम पर माइयते जनाब ज़ैनब आलिया में उस रवश जहाद को रकम किया है कि सुबह क़यामत तक के लिए आले मोहम्मद के नाम को रोशन किया है। परवरदिगार हमें इस बुलंद बाला किरदार के साए में अपने पैकर को संवारने की तौफीक अता करे और इन कीमती दिनों के सदके में तौफीक दे कि हम फकत उनके नाम लेवा नहीं, उनके किरदार की खुशबू को भी अपने अंदर पैदा कर सकें। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया खानम निदा जाफरी, आपने मुख्तसर वक्त में बेहतरीन अंदाज से उन बीबी का तारुफ करवाया जो मलाई कायनात और बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की जिगर गोशा बीबी उम्मे कुलसूम है। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी का सिलसिला और वो ज़ात मुबारक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात में अफजल तरीन है,
چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ان کا ذکر ہم بزبان شاعر بھی اگر جس طرح سے لوگوں نے اپنے لیے ان کے ذکر کو نظم اور نثر کی صورت میں جاری کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر لیا. بہت شکریہ. بے شک یہ ایام کی جناب ختمی مرتبت کی رحمتوں کے پیکر کے نزول کے ہیں، بے شک. اور جناب رسول خدا کے محمد محمد. عشق کو جب شاعر حضرات محسوس کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ شاید وہ الہام کی رمجھم دل پر برستی ہے کیا جب بات ہے. خون جگر کی بوندیں قلم کے ذریعے کرتاس پر منتقل کر دی جاتی ہیں سبحان تو پھر اشعار نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور جذب کو پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اور میں ہمیشہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، رسالت مآب آئمہ اطہار نے ہر زمانے میں کسی ایک دو شعراء کو اپنا شاعر کہا. اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ اپنے شاعر کو منبر پہ بٹھلا دیا، نثر کی ذاکری دیکھتی رہ گئی. سبحان اللہ. وہ کیا منظر تھے کہ خود امام مسند چھوڑ کر شاعر کو بٹھاتے. یعنی کچھ شعراء ایسا کلام لکھتے ہیں کہ جن پر الہام کا ایک احساس گزرتا ہے، یوں جیسے دل کے جذبات کو، مودت کو کرتاس کے سپرد کیا ہے. یہ اشعار نہیں ہے، ان کی محبت و مودت کا اظہار ہے. اور اکثر ایسے اشعار ذہن سے گزرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ معجزہ ہے، یہ کرم ہے. کیسے ممکن ہے ایک قلم لکھے اور شعر پوری دنیا میں صبح قیامت کے لیے زندہ. ہم جانتے ہیں رسالت مآب کو ان کے محبوب چچا نے استسقاء کی تمنا کے لیے، استغاثہ بارش کے لیے وسیلہ بنایا تھا اور چہرہ پیمبر کا حوالہ دے کر کہا تھا وَبِيَسْ يَسْتَقَمْ بِوَجْهِ ہے، اے بادل، اے ابر کرم، تو اس روشن چہرے والے کے حسین چہرے کے صدقے میں برس. اور خدا نے ابر بارہ کو رحمت کائنات بنا کر بھیج دیا. اور پھر جب پیمبر نے اپنے اس محبوب چچا کی مدتوں بعد ایک مرتبہ اللہ سے بارش طلب کی، بارش کی بوندیں برسی، تو تب حبیب کبریا نے کہا کاش آج میرے چچا ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یعنی جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے رسالت مآب کے لیے محبت کا اظہار اشعار میں کیا، اور وہ اشعار رسول نے کہا کاش کوئی ہے جو آج وہ شعر سنائے. یہ اشعار عام دلوں کی بات نہیں ہے. خود رسول نے ایک غیر مسلم شاعر کا شعر سنا اور کہا کہ کاش وہ ہوتا اور میں اس کا دیدار کرتا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے. کہا کیا ہوا، تم نے اس کے شعر کا لطف نہیں دیکھا، اس کے بیان کا حسن نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے کئی راتیں جاگنے کے بعد وہ سلیقہ مل جائے کہ رزق حلال کمایا کیسے جاتا ہے. نبی ایک غیر مسلم کو ملنا چاہتے ہیں اس کی شعر کے لطف کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے. اور آج بھی ہم کچھ شعر سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ شعر صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. کیا بات. وہ کون لوگ ہیں جن کے قلم لکھتے ہیں؟ ایمان سے کہیے، کیا لگتا ہے یہ شعر جو اجمیر چشتی نے لکھا ہے یہ کسی انسان کے قلم کا کمال ہو سکتا ہے؟ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ شعر انسان کے قلم کا اعجاز لگتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہیں سے رسالت مآب نے کرم کیا تو یہ چشتی اجمیری کے قلم نے یہ شعر لکھے، ورنہ انسان ایسے کلام لکھ نہیں سکتے. ہم حیران ہوتے ہیں، عربوں کو مان تھا، انہیں شعر گوئی اور ہنر آتا ہے، ان سے بہتر کوئی شعر لکھ نہیں سکتا. لیکن اللہ ہی اس مقام پر لا کر آزمائش ڈالتا ہے کہ انسان غرتۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے. وہ عرب جو خود کو عرب یعنی فصیح و بلیغ کہتے تھے اور ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، وہ عرب آج بھی اپنی ہر بزم مصطفیٰ میں ایک عجمی شاعر کا شعر پڑھتے ہیں. میں کہوں اللہ جس پر کرم کر دے،
وہ صبح قیامت تک کے لیے مدحت پیمبر کرتا ہے، اور پھر وہ لوگ جنہیں اپنی زبان پر مان ہے وہ اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ سعدی شیرازی عجم کا شاعر تھا جس کی زبان فارسی تھی، لیکن وہ شعر لکھا کہ آج آپ کا میرا کوئی میلاد مکمل نہیں ہوتا جس میں وہ شعر نہ پڑھا جائے۔ میں وہ پہلا لفظ بولوں گی آپ کے ذہنوں میں فوراً وہ شعر کے زاویے بھرنے لگیں گے۔ بلغ الاولاء بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج تک دنیا اس شعر کا جواب لانے سے قاصر ہے۔ کیا بات یہ شعر لکھنے والا بھی زندہ ہے اور یہ شعر بھی زندہ ہے۔ میں کہوں یہ آل محمد کی پاکیزہ چوکھٹ کی ایک عطا ہے کہ ان کی شان میں جو کچھ محنت کر جائیں صبح قیامت تک اسی تذکرے کے سلسلے میں اسی روش پر چلتے ہوئے ان کے نام بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ شعر مرتے ہیں نہ وہ شعر لکھنے والوں کا نام مرتا ہے۔ بے شک، کیا بات۔ ایسی ہی کئی شخصیات ہم اردو شاعری کا ذکر کریں اور غالب کا ذکر نہ کریں ممکن نہیں۔ غالب کل شعراء پر غالب ہیں، اور یہی غالب جب مدحت پیمبر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ ہر کسی کی شان میں لکھتے ہیں، لیکن یہ کیا کہ آپ رسالت پاک کے لیے کوئی نعت نہیں لکھتے۔ غالب نے عجیب شعر کہا، غالب ثناء خواجہ و یزداں گذاشتم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب میں کیا لکھوں پیمبر اطہر کی شان میں کہ ان کی مدحت ان کی نعت کا قصیدہ میں نے اللہ پر چھوڑا ہے۔ اللہ لکھ سکتا ہے پیمبر کی شان، بندہ بشر نہیں، اور جب اللہ لکھتا ہے تو قرآن میں کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر کی سبیلیں بنتی ہیں۔ کیا بات، بہت خوبصورت، بہترین ذکر شان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ خانم بہت خوبصورت تذکرہ کر رہی ہیں کہ یہ خدا کی کرم ہے، کرم نوازی ہے کہ اگر اس سے وہ محبت، جن سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کریں اور ان کے لیے تھوڑا سی بھی کاوش کریں کسی بھی صورت، تو وہ ان کو مرنے نہیں دیتا، نہ ان کے نام کو نہ ان کے کام کو۔ بالکل، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا حذر، موت کا کیا خطر، کیا بات، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ کیا بات۔ خصوصیات اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ آج شان بیان ہو رہی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ خالق دو جہاں کے 100 نامہ پر میں تلاوت کرتے ہیں اسماء حسنہ میں، یہ اللہ کے اوصاف ہیں، اور جوشن کبیر میں 1000 اوصاف اللہ کے۔ بے شک، اللہ اپنے اوصاف کو اپنے بندگان خدا میں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اپنا وصف ضرور کیا، لیکن یہ سرور کائنات، یہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل کی ہستی ہے کہ اللہ نے وہ تمام انعام جو کل نبیوں پر کیے وہ سب انعام اوصاف کے جناب احمد مجتبیٰ پر کرے۔ پروردگار نے رسول اطہر کو ایک مکمل مجسمہ بنا کر، ایک آئینہ بنا کر، ایک ایسا پیکر بنا کر کہ وہ صبح قیامت تک کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت محمدی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کرنے اور پھر ان کے حسن سے اپنے وجود کو لطیف بنانے کی توفیق عطا کرے، اس لیے کہ یہ وہ پیمبر اطہر ہیں جس کے لیے اللہ نے اپنے روش کو، اپنے انداز کو، اپنے وسیلوں کو تبدیل کر دیا۔ کیا بات ہے۔ جب یہ ہستی کائنات میں آئی تو معجزات سے اس کا استقبال کیا گیا، سبحان اللہ، اس کے لیے روش حیات کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وہ پیکر مطہر ہے کہ جناب غالب سے کسی نے کہا کہ غالب آپ اس قدر اپنے آپ پر خود پسندی اور اتنا اعتبار کیوں کرتے ہیں؟ آپ حاکم کے قصیدے کیوں نہیں لکھتے؟
اس پر انہوں نے کیا کہا؟ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبدے بے در کھولا۔ کیا بات ہے، ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، بادشاہوں سے، کہ ہم ان کے قصیدے لکھیں اور وہ ہمیں کچھ عطا کریں، جبکہ ہم تو اس شہنشاہ رسالت کے پاکیزہ چوکھٹ کے بھیکاری ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے بے در کے گنبد کو، یعنی آسمان وہ گنبد ہے جس میں در نہیں ہے، کیا بات، اللہ نے اس بے در کے گنبد کو کھول کر معراج پر اپنے حبیب کبریا کو بلایا۔ سبحان تو اللہ، ہم اس کے امت میں ہیں، کیسے ممکن ہے ہماری دعائیں زمانے کے حکام کے سامنے ہم محتاج ہو کر کھڑے ہوں؟ بے شک، جس کی جھولی رسول والے رسول کے سامنے پھیلی ہے، اسے زمانے سے بھیک مانگنے کی کبھی ضرورت و احتیاج رہ ہی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس شاعر نے بھی اس کی شان میں لکھا وہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ میں کہوں اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو بحر عنایات بھی ہے لطف و کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی، سطریں بھی، قلم بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اس بات، پیمبر کی امت میں ہیں اور ہم دعویٰ بھی رکھتے ہیں امتی ہیں، لیکن ہمارا کلام لوگوں کو زخمی کرتا ہے، ہماری زبان ہتھیار کے طور پر چلتی ہے، لیکن پیمبر کی زبان باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، کیا بات ہے، سبحان خطبے ہیں اللہ، کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ سبحان اللہ، سرور کائنات صلی اللہ محمد علیہ، اپنی زبان کی نرمی، لہجے کے لطف کی وجہ سے اپنے زمانے میں پہچانے جاتے تھے، اور آج ہم جو ان کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے کردار کو، ان کے اطوار کو، ان کے اوصاف کو اپنے وجود میں پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ کس قدر خوبصورت امام صادق کا قول ہے کہ اپنے دین کو بتاؤ لیکن اپنی زبان کو استعمال کیے بغیر، یعنی اپنے کردار سے۔ ہم دعوی امتی احمد مرسل آخر ہیں، لیکن کردار سے اس چیز کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں۔ میں کہوں جس روز ہم کردار کے آئینے میں سیرت پیمبر کے عکس کو دکھا سکیں گے، شاید اس دن حق بنے کہ ہم خود کو رسول کا امتی کہہ سکیں۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خانم، آج شان بیان ہو رہی ہے اس ہستی کی جس کے جو افضل ترین ہے پوری کائنات کی، اور جن کی شان میں بہترین گفتگو، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ان سے اور ان کی آل سے محبت کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آل محمد اس کائنات میں باقاعدہ ایک مجسمہ بن کر، ایک پیکر بن کر، ایک اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے ایک رول ماڈل بن کر آئے، اور ان کی زندگی کوئی خواب و خیال کی زندگی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، سبحان تھے اللہ، تو وہ عرش مکن، لیکن زمین پر ہماری جیسی زندگی گزار کر بتایا کہ آج بھی کوئی ان کی روش پر چلے، بے شک، آج بھی کوئی اپنے نفس کو، اور پھر قرآن کہتا ہے من الناس سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ پیکران صدق و صفا، وہ نابغائے روزگار جو اپنے وجود کو، نفس کو مرضی مولا کے عوض بیچ دیتے ہیں، پھر اللہ خریدار ہوتا ہے اور وہ اپنی جنس کو تجارت کے لیے لاتے ہیں۔ تو اللہ ایسے بندگان خدا و صدق و صفا کے لیے رؤوف بن جاتا ہے، پھر خدا کرم کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب کی زندگی بھی، اور خود جناب حسین سید الشہداء کی زندگی بھی، آپ جنہیں چن کر لے کر گئے
وہ جنہیں پیمبر نے تربیت دیا یا جنہیں حسین مولا نے تربیت دیا، وہ سبحان چلتے پھرتے عکس حسین تھے. میں سبحان کہوں کہ حسین دوستوں کو، اصحاب کو، احباب کو لے کر نہیں کربلا میں آئے، بلکہ کچھ آئینے لے کر آئے ہیں. کیا بات ہے، کیا آئینہ بات، کہتے کسے ہیں؟ کہ جو کیا اپنی بات، ذات کو منفی کر دے، جو خود کو دکھائے ہی نہیں بلکہ جو سامنے ہو اس کا عکس دکھائی دے. اب میں سبحان کہوں جنہیں حسین لے کر آئے تھے وہ عکس حسین تھے. سبحان یہاں اللہ، حبیب کو دیکھتے ہیں، کیا یہ حبیب ہے؟ نہیں، یہ حبیب نہیں، یہ میرے حسین کا عکس ہے. یہ سعید ہیں؟ نہیں، یہ سعید نہیں، یہ عکس حسین ہیں. سبحان یہ اللہ، جسے میرے حسین نے بصرہ کی سرزمین پر سفیر بنا کر بھیجا تھا، سلیمان ابن رزین ہے؟ نہیں، یہ سلیمان نہیں، یہ سفیر حسین ہیں، یہ آئینہ حسین ہیں. وہ مسلم، وہ مرد مجاہد جسے مشکل ترین سرزمین کوفے کے لیے انتخاب کیا گیا، وہ مسلم ہے؟ نہیں، وہ آئینہ حسین ہیں. کیا بات ہے، یعنی جو محمد و آل محمد کا آئینہ بن جاتا ہے، پھر اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، بلکہ دیکھنے والا اس آئینے میں اسی کا عکس. کیا آج بات آپ اور میں ڈھیر سارے آئینے لے جا کر کسی میدان میں لگا دیں، سورج ان پر اپنا عکس ڈالے، ہر آئینے میں سورج اسی رنگ کا، اسی نو کا، اسی حیت کا. ممکن نہیں ہے کہیں پر چوکور دکھائی دے اور کہیں پر گول. ممکن نہیں ہے کہیں پر رنگ سرخ ہو، کہیں پر سفید، کہیں پر زرد. آئینہ تو کہتے ہی اسے ہے نا جو سامنے ہے اس کا عکس دکھا رہا ہے. یہ آئینے سورج کا عکس دکھاتے ہیں. اچھا، ایک آئینہ اٹھایا اور لا کر پٹک کر توڑ دیا. ہر ذرے میں، ہر ٹکڑے میں اس آئینے کے سورج کا عکس ویسا ہی ہے. ہمیں آئینہ محمد و آل محمد بننا ہے. صلی اللہ محمد ایسا آئینہ کہ جس میں عکس پیمبر دکھائی دے، جس میں عکس آل محمد دکھائی دے. ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ سچ بولتی ہے، یہ سید سجاد کی عاشق صلی ہے، اللہ، یہ پردہ دار ہے، یہ سیدہ زینب کی چاہنے والی ہے، اس کی نگاہوں میں حیا ہے، یہ ام کلثوم کو آقا زادی تصور کرتی ہے، یہ نماز کو بہترین وقت میں ادا کرتی ہے، یہ حسین کے آخری سجدے کی قدردان ہے. یعنی میرا عمل ثابت کرے گا. وہ محبت ہی کیا جسے زبان سے اظہار کرنا پڑے. کیا محبت بات، تو وہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے پیکر محبت دکھائی دیں، آئینہ حسین ابن علی بن جائیں، آئینہ محمد مصطفیٰ بن جائیں، اچھا، آئینہ حبیب کبریا بن جائیں. اور جس دن ہم ایسے آئینے بن گئے، پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم حسینی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم امت پیمبر آخر الزماں ہیں. صلی اللہ محمد. کیا بات ہے، کیا بات ہے خانم، آپ نے بہت ہی خوبصورت، یہ تھوڑا سا ہمیں احساس ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ایک میں یہی کہوں گی کہ آئینہ دکھایا کہ ہم کس طرح سے ان سے محبت کا اگر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو میں ڈھال سکتے ہیں. وہ ہستی جو کل پوری کائنات کی، جیسے میں نے کہا، اگر شان رسول کو بزبان پروردگار اگر تھوڑا بیان کیا جائے. بہت شکریہ. پروردگار نے پیمبر اطہر کو جس رنگ میں، جس آئینے میں ڈھال کر بیٹھا، کیا بات، وہ ایسا ہے کہ ذات پیمبر کو دیکھ کر ذات الہی کا تعارف ملتا ہے. کیا بات، یعنی سبحان اللہ سے محبت نہیں ہے، بلکہ پیمبر اطہر سے محبت ہے. سبحان اللہ، اللہ کی معرفت ڈائریکٹ ممکن نہیں ہے، بے شک، بلکہ حبیب کبریا کے قدموں سے ہی. یہ وہ قدم ہے کہ ان کی نالین جو ہے وہ مقام سدرہ سے پرواز کرنے کا اختیار رکھتی ہے، سبحان اللہ، جہاں پر جبریل امی بھی روک دیے جاتے ہیں. اور سبحان اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ الہی، ہم نالین کی مٹی بننے کی توفیق پا سکیں، الہی تاکہ آمین. مقام سدرہ اور معرفت کے اس اوج ثریا تک پہنچ سکیں جس کے سبحان لیے اللہ، انسان کو خلق کیا گیا. بے شک، میں سبحان کہوں اللہ، جہاں مثال پیمبر اطہر ہوں، جہاں اللہ کہے کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کے مکارم سکھانے کے لیے بھیجا، سبحان ہم نے اللہ، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، بلکہ کل کائنات کے لیے.
یعنی یہ ایام وحدت کے دن ہیں، فقط اپنے قبیلے، خانوادے، اپنے مسلک، اپنے مذہب سے نہیں، بلکہ پیمبر اطہر کل نبیوں کے سردار ہیں، کل امتوں کے سردار ہیں، اور جناب رسالت مآب کی ہستی کسی خاص دور، عہد، زمان، مکان کے لیے نہیں تھی، یہ بعید از زمان و مکان، اور ان کی ہستی اس لائق ہے کہ ہر زمانے میں ہر دین، ہر مذہب، ہر مسلک اس کو، یہی وجہ ہے کہ وہ جو دین اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی پیمبر کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ پیمبر اطہر کی ہستی ہی ایسی ہے کہ جس کے عشق میں خود خدا مبتلا ہے، میں کہوں ایسا لطیف، ایسا نفیس، ایسا پاکیزہ، ایسا منور، ایسا مطہر بنایا کہ خدا عشق کرنے لگا، جسے خدا عشق کرے کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے انسان اس کے عشق میں مبتلا نہ ہو؟ کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجیے مولا، تنویر کے تصویر، تصور کے مصور، کس نام سے امداد طلب کیجیے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، خدا قرآن میں کن ناموں سے پکارتا ہے؟ میں کہوں یہ انداز جیسے ایک محبوب دوسرے محبوب کو، ایک عاشق اپنے محبوب کو دل ربائی انداز میں پکارتا ہے، محبت کے ناموں سے پکارتا ہے، کیفیت قلبی کے رد عمل کے طور پر پکارتا ہے، یوں خالق قرآن میں محمد مصطفیٰ کی شان کی قسمیں کھاتا ہے، پیمبر کے پاک قدموں کی قسمیں کھاتا ہے، اور اس ہستی کے صدقے میں، اسی کی محبت میں خالق نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اسی کو وہ وسیلہ قرار دیا ہے جس کو پا کر ہم اللہ کی لامحدود ذات کی معرفت پا سکتے ہیں، ورنہ بشر محدود ہے، ممکن ہی نہیں میری پرواز اتنی محیط ہو کہ اس لامحدود تک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے خانم، مولا آپ کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کے مزید توفیقات پہ اضافہ کرے۔ ایمان افروز گفتگو، اور میں یہ سمجھتی ہوں جیسے آپ بازوان پروردگار جو خدا نے چند اس میں جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے آپ نے خصوصیات بیان کی، لیکن تھوڑا سا اگر ہم ان لوگوں کی بھی تاثرات اگر ہم بیان کر سکیں جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا دین اسلام کا، اور اس سے پہلے کچھ لوگ آپ کو کن ناموں سے اور کس طرح سے چاہتے اور جانتے تھے؟ اس سے پہلے کہ پیمبر اعلان نبوت کرتے، بعثت پیمبر کی وہ قیمتی ترین سبیل کا اظہار کیا جاتا، 40 سال مسلسل پیمبر اطہر نے عملی طور پر کردار سے نبوت کو دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بدترین دشمن تھے وہ کبھی صادق کہہ کر بلاتے، کبھی امین کہہ کر بلاتے، نہ وہ پیمبر کے خدا کو مانتے تھے، نہ پیمبر کی فکر اور فقر کو تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ان لبوں سے جو نکلتا ہے وہ حق و صدق ہے، یہ پیمبر خلاف حق کوئی کام نہیں کرتا، اسی لیے سب سے بڑی امانتوں کو رکھوانے کی جگہ پیمبر کا گھر تھا، اور سچائی کی گواہی کے لیے ہمیشہ پیمبر کا حوالہ لیا جاتا۔ میں کہوں ہمیں بھی یہی سیرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کردار سے اپنے عمل کو، سچائی کو، صدق کو، صفات کو پیمبر کی طرح اظہار کر سکیں۔ جی خانم، مجھے ایک کالر نے جوائن کیا ہے، ہم ان کو شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرابی آپ کو، ندا آپ کو السلام علیکم، اور وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، کال میری بہن کہاں سے؟ میں پاکستان فیصل آباد سے شمع بات کر رہی ہوں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا اچھا بیان کر رہی ہیں اور اتنا سکون مل رہا ہے سن کے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ مطلب میں بیان ہی نہیں کر سکتی، بس ان کے یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں سو جاؤں یا محمد کہتے کہتے، اور اٹھوں تو یا علی کہتے کہتے، اور آل محمد کے ماننے والوں کو سب کو میری طرف سے یہ مہینہ بہت مبارک ہو، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ میری بہن، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذکر ایسا ہے کہ
واقعی خود کو کہیں اور پا رہے ہیں، اور مولا آپ کو بھی سلامت رکھے جو ہم تک یہ ذکر پہنچا رہی ہیں، اور اہل بیت ٹی وی کے لیے بھی دعائیں۔ جی آپ فرما رہی تھی کردار کس طرح بنایا اعلان اس سے پہلے، دین کے اعلان سے پہلے؟ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی زبان کی لطافت سے، اپنی مہربان طبیعت سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور آج بھی جس قدر کوئی اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا چاہے تو ایک ہی فارمولا ہے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم لاکھ زبان سے کہتے رہے کہ یہ کام یوں ہو، یہ کام یوں ہو، لیکن جو کردار ہم لے کر آتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں وہ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہماری زبان سے گفتگو سن کر اسے جذب نہیں کرتے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں ان رویوں کو ضرور جذب کرتے ہیں۔ اور پیغمبر کا یہی طریقہ تھا، وہ اپنے عمل سے، اپنی حیات سے، اپنی روش سے، اپنی گفتگو سے کردار کے بہترین آئینے۔ اور عجیب امتزاج ہے پیغمبر کی ذات مختلف کیفیتوں کا، اتنے لطیف، اتنے مہربان، اتنے خوشرو، اور اس قدر دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے کہ کوئی آ کر بد کلامی کرتا، پشت پر غلاظت ڈال دیتا، طائف کی سرزمین پر پتھروں کی بارش ہو جاتی، لیکن زبان پیغمبر سے ایک تلخ جملہ نہیں نکلتا۔ لیکن یہی رحیم، یہی کریم، یہی مہربان رسول جب میدان میں اترتا تو شجاعت کا یہ عالم کہ بڑے بڑے سپہ سالار اپنے سینے پر زرہ پہنتے، لیکن پیغمبر اطہر کبھی بھی جنگ کے میدان میں بڑے سے بڑے رزمگاہ میں زرہ پہن کر نہ اترتے۔ یعنی ایک طرف لطافت، ایک طرف طبیعت و مزاج کی اس قدر شیرینی، اور دوسری جانب میدان رزمگاہ میں یوں جیسے ان سے بڑا شجاع کائنات میں کوئی نہیں۔ خود علی جیسے شجاعت کے خوگر پیغمبر کو اپنا استاد مانے۔ یعنی کردار کا توازن جو پیغمبر کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے، کائنات میں کہیں یہ خوبصورت توازن دکھائی نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ کنہیں بھی حالات میں، اور ایک دفعہ جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں کہوں کہ لشکر ہے اس پار، تو میں چاہ رہی تھی وہ تھوڑا سا اگر بیان کیجئے۔ بہت شکریہ۔ حق پرستوں کے درمیان حق کو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ابو جہلوں، ابو سفیانوں، ابو لہبوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہنا کہ اگر میں کہوں کہ اس وقت پہاڑ کی پشت سے ایک لشکر ہے، اور وہ سب جو آپ پر، آپ کے خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کی حق گوئی کے اس قدر قائل ہیں کہ وہ کہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسالت نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان اور روش سے لوگوں کے دل و نگاہ میں اپنے سچائی اور صدق و صفا کو مرتسم کر دیا۔ یعنی آپ کو اپنی صداقت کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، گواہ لانے کی ضرورت، اور یہی وجہ ہے کہ خود خدا قرآن میں کہتا ہے آپ کو گواہ کی ضرورت نہیں، آپ کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں، اور ایک وہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ یعنی اللہ کی گواہی پیغمبر دیں، اور پیغمبر کی گواہی خدا و علی دیں۔ یہ تین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کو معرفت کی دولت چاہیے۔ پروردگار اس قیمتی مہینے کے صدقے میں ہمیں وہ معرفت دے، ہم محمد و آل محمد کی ہستیوں کو درک کرنے کے قابل بن سکیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ خانم ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ جی ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون میری بہن، کہاں سے؟ آپ کو بھی اور پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور امام جعفر صادق کے مبارک پیش کرتی ہوں۔ زہرا سلام علیہ، امام حسن، امام حسین کو، تمام امام مسلم کو، امام زمانہ کو، اور تمام نبی کے ماننے والے امام ماننے والوں کو، سب کو میں مبارک دلی مبارک پیش کرتی ہوں۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہو تو میں سلام پیش کروں؟ جی جی جی، نثر میں کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد تحت لفظ میں کیجیے گا پلیز۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आदियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। मेरे मौला जब मरे हम, कलमा आपका पढ़े हम, बाद इसके ये कहें हम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज खाना हो कबूल। तू सखी तेरा घर सखी, सखी तेरा दरबार है, कर दो करम तो हम सब का बेड़ा पार है। सलाम है सब्ज गुंबद के मकीन, सलाम है रहमतल लिल आलमीन। दस्त बस्ता खड़े हैं आपके गला की नीजो गलाम, पेश करते हैं गलामाना सलाम। मरहबा या सैयद खैरुल अनाम, कीजिए कबूल हमारा सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। खूबसूरत जिक्र किया, बीबी कबूल करे जी। किरदार शान आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी खान, आपकी ये शान अतहर है कि धरती के ज़विल अदल तेरे हाशिया बरदार, फिरदौस की हूरें तेरी बेटी की कनीज़ें, सुभान अल्लाह। कौसर हो गुलिस्तान इरम हो के तो तूबा, लगती हैं तेरे शहर की बिखरी हुई चीज़ें, सुभान अल्लाह। और दुनिया के सलाती तेरे जारूद कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भेगारे, गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की पस्ती, जिब्रील के शह पर तेरे बच्चों की सवारी। जाहिर हो तो हर बरगगुले तर तेरी खुशबू, गायब हो तो दुनिया को सरापा नहीं मिलता। वो इस्म के जिस इस्म को लब चूम ले हर बार, वो जिस्म के सूरज को भी साया नहीं मिलता। आपके औसाफ में एक खास लुत्फ खुदा ने रखा कि आपका साया न था, शायद इसीलिए अली साया बनकर आपके साथ रहते थे। क्या बात, क्या बात। और ये कमाल पैकरे सिद्को सिफा मेरे पैगंबर अतहर का, जिसे बज़ाहिर हम देखें तो ज़ाहिरी दुनिया में उनका रंग कुछ और है, लेकिन जब मारिफत की आंख से उन्हें देखते हैं, अभी मैंने जिक्र किया इल्म उनकी चौखट की भीख है। और आज भी हम शहर मदीनतुल इल्म और बाब मदीनतुल इल्म से मांगते हैं। और अगर साहिबान इल्म, साहिबान हुनर, साहिबान हिकमत का तस्करा करूं तो आज हमारे वतन अजीज का इफ्तिखार एक शख्सियत जो इसी महीने में पैदा हुए, ये 9 नवंबर का दिन उनके साथ मौसूम है, हकीमुल उम्मत, वो जो आशिके आरिफे रसूलो खुदा थे। आले मोहम्मद की शान में जिस तरह से इकबाल ने कलम उठाया, कम ही लोगों ने, और कुछ ऐसे बाब मोहब्बत व मवद्दत के खोले हैं कि पैगंबर की जिंदगी को मशअले राह समझते हुए जो कुछ उन्हें मिला, अगर हम भी आज बना लें इसी रविश को अपने लिए मशअले राह, तो हमें भी मिल सकता है इंशाअल्लाह। इकबाल ने एक शेर कहा, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। बड़ा मुश्किल रदीफ था जिस पर इकबाल ने कलम उठाया, फेका रदीफ, और किस कदर खूबसूरती और लताफत से इसको निभाया है। खास तौर पर जब ये शेर इकबाल ने कहा तो लोगों ने पूछा कि आपने ये अजीब इस्तिलाह, ये कंपाउंड वर्ड, एक तरकीब बनाई है नजफ और मदीना की, कि मदीने और नजफ की कोई निस्बत नहीं, क्यों? हमारे यहाँ कुछ रविश हैं, जैसे हम कहते हैं मक्का और मदीना, इसी तरह हम कहते हैं नजफ और करबला,
कुम और मशहद, सामरा और काजुमैन हमने खुद ही मुरक्कब बना लिए। इकबाल ने ये मुरक्कब नहीं उठाया बल्कि कहा मदीना और नजफ। अहले सुखन ने उनसे पूछा कि ये तरतीब इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुई, किसी ने मदीने को नजफ से नहीं जोड़ा, आखिर आपने ये क्यों कहा? कहा इसलिए कि मैंने खुद से नहीं जोड़ा बल्कि मैंने रसूल की जुबान से सुना, अना मदीनतुल इल्म व अली व बाबुहा। मैंने नबी से मदीने को और अली से नजफ को लेकर इसे मुरक्कब बना दिया। और इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया आज यूरोप में जाती है तो वहां से मुतासिर हो जाती है। लोग पूछते आप वैसे के वैसे आ गए, ना आपका लिबास बदला, ना एहसास बदला, ना आपकी रविश तब्दील हुई। तब इकबाल ने कहा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। मुझे वहां की रोशनियां बरकी कुमकमे जाहिरी रोशनियां मुतासर नहीं कर सकी। सुभान अल्लाह, सुरमा था, सुरमा है मेरी आंख का। क्या बात है। किस वजह से? सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना और नजफ। जिसकी आंखों का सुरमा मदीना और नजफ की मिट्टी हो, क्या बात। उसे दुनिया जहान के ये इल्म के जदीद मदरसे मुतासर नहीं कर सकते। बेशक। वो बाबे मदीनातुल इल्म से और शहर मदीनातुल इल्म से अपने लिए इल्म की खैरात लेते हैं। क्या आज भी हम अगर इसी चौखट पर झुकें तो इल्म के बेहतरीन बाब रकम कर सकते हैं, इल्म के बेहतरीन दरिया खोल सकते हैं। क्या बात है खानू, मेरे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं। मैं चाह रही थी अगर इसको प्रोग्राम समराइज किया जा सके आज के इस मैसेज को, उस शान से हमें किस तरह से खुद को तब्दील करने में मदद हासिल करनी। बेहतरीन आयाम जिनमें हम खुदा के करीब होते हैं, और यकीनन ये रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना भी बरकतों और रहमतों को लाया है। बेशक। अगर इंसान कम वक्त में ज्यादा तासीर के लिए अपने खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो जाए, वसीला इसी मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाकीज़ा चरागों को रखे, तो मुमकिन नहीं है कि वहां से करम की भीख ना मिले। सुभान अल्लाह। और हमारा दावा है कि जो इस दरवाजे पर झुकता है उसे किसी और दरवाजे पर कभी झुकने की जरूरत पेश नहीं आती। ये इस तरह से झोली भरते हैं कि फिर कहीं और जाने की तमन्ना नहीं रह जाती। क्या बात। अबू ज़र कंबर जहां झुक गए, फिर जमाने में किसी और जगह झुकने की दिल यही चाहता है कि सिद्ध के दिल के साथ इन कीमती लम्हात में अपने लिए तमन्ना करें कि मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी जात से वही निस्बतें, वो जो अजमतें थी अवैस की, वो जो राब्ते थे बिलाल के। क्या बात। काश हम उन मोहब्बत गुजारों की रविश देखें, कैसे उन्होंने अपने वजूद को मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क में फरामोश कर दिया और फिर सुबह क़यामत तक खुदा ने उनके नामों को जिंदा रखा। क्या बात। आज भी अगर अपने नफ्स को मनफी करके खुद आईनाए पैगंबर, आईनाए रिसालत, आईनाए विलायत बनने की कोशिश करें तो यकीनन एक कदम हम उठाते हैं, ये करीम हस्तियां कई गुना आगे बढ़कर दामन थाम लेती हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया खानम, मौला आपको सलामत रखे। इतने बेहतरीन अंदाज से आज आपने अहले बैत के इस प्लेटफॉर्म पे मेरी आपसे इसी अहले बैत के ज़िक्र के ज़रिए के सदक़े में पहली मुलाकात थी, लेकिन आपकी मेहरबानी नहीं और मोहब्बत और आले मोहम्मद का जिक्र जिसने इसे हमें एक रिश्ते में, एक ताल्लुक में, एक डोरी में बांधा हुआ है। 7 समंदर पार बैठकर भी हम वही एहसास एक दूसरे के दिल में महसूस करते हैं। परवरदिगार इस चैनल को, आप सबको जिंदा और सलामत रखे और कार मौला करने की, इमाम के रास्ते के कांटों को अपनी पलकों से चुनने की तौफीक अता करें। आमीन। खानू, मौला आपको सलामत रखे। आप इसी तरह इस जिक्र को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का सबब बनिए और बीवी इसको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात अब होती रहेगी इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर खानम निदा जाफरी थी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान से, और आप यकीन कीजिए कि इतने बेहतरीन अंदाज से ज़िक्र वही है
لیکن ہم تک پہنچانا ان سب کو اگر الفاظ اچھے ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کہ ہم سب کے دل میں اتر جائے اور ہم یہ سوچنے پہ خود کو مجبور کر دیں کہ یہ ہستیاں جن سے خالق کائنات محبت کرے اور محبت کا حکم دے، واجب قرار دے، تو پھر اس محبت کا حق ادا کرنے کی بھی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ہم اس در کے بھکاری ہیں جس در پہ خدا نے اپنی مرضیاں رکھ دی، وہ مرضیاں کہ ہم جو مانگے اس در سے مل سکتا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی اس محبت اور مودت کا حق ادا کرنے کا خدا سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار اگر تو نے اس پاک محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا تو تو اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ کل ٹیوزڈے کا دن ہے، نئے گیسٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی پلیٹ فارم اہل بیت سے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔